دشمنان اسلام مخالفت کر رہے ہیں۔ بدر کی لڑائی میں علی نے محنت کی اور آدھے قتل کیے۔ احد کی لڑائی میں رسول کی جان بچانے والے اور اسلام کی بگڑی کو بنانے والے علی ابن ابی طالب تھے۔ رسول کے گھر میں قربانیاں بھی جا رہی ہیں۔ حمزہ قربان ہوئے ہیں تو رسول کے چچا ہیں، عبیدہ مارے گئے ہیں تو رسول کے چچا ہیں، چچا بھائی ہیں، مطلب یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ جانیں بھی جا رہی ہیں اور محنتیں بھی ہو رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، اب میرے پاس وقت ہوتا اور کئی مجلسیں باقی ہوتی تو میں آپ کو ڈیٹیل میں سناتا، لیکن خالی اسلام کی جو جوہر اسلام ہے وہ سنا دوں آپ کو۔ ابو سفیان اس لڑائی میں شکست کھا کے پلٹا اور ناکام اور نامراد پلٹا، سر جھکائے ہوئے پلٹا، اس لیے کہ کچھ حاصل نہ کر سکا۔ جذباتی لوگوں کی تھوڑی سی تسلی ہو گئی، مگر ابو سفیان کی تسلی نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب اس سے لوگوں نے پوچھا چچا آپ کچھ خوش نہیں ہیں، تو ان کا ارے کیا خوش ہو، کوئی کام تو بنا نہیں۔ ان کا کام کیوں نہیں بنا؟ ہم نے 70 مسلمان مار لیے۔ کہاں تمہیں یہی پڑھی ہے 70 مسلمان مار لیے؟ اے وہ تو زندہ رہ گئے جو مسلمان بناتے ہیں، تم نے 70 مارے ہیں، وہ 700 بنا دیں گے۔ کیا فائدہ ہوا؟ ارے کیا بتائیں، وہ تو ہم نے مار لیا تھا، انہیں بالکل سامنے کھڑے تھے ہمارے، وہ علی آ گئے، سارا کھیل ان کی وجہ سے بگڑ گیا۔ تو فلاں ابن فلاں تھا نا، وہ بڑھ گیا تھا، علی نے اس کو مار لیا۔ پھر فلاں ابن فلاں بڑھا، وہ بھی مر گیا، تو پھر میں چچا کسا کھایا میں؟ کہنے لگے اچھا کیا بیٹا، اچھا کیا۔ اب اس نے پہلے 1000 سے 3000 کا لشکر لے گیا، تیسری مرتبہ 3000 سے 10,000 کیا، 10,000 کا لشکر لے کے آیا۔ جنگ خندق میں جو سرور کائنات نے خندق کھود کے مقابلہ کیا، جو لوگ حج کو جا چکے ہیں وہ اس جگہ گئے ہوں گے جہاں سب مساجد ہے، مسجد فتح ہے، وہیں پر جنگ خندق ہوئی تھی، سمجھے آپ؟ وہیں پر جنگ خندق ہوئی تھی، اور ایک پہلوان لایا گیا، 1000 آدمیوں کے برابر تھا، 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا، عمرو ابن عبد ود، یہ 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ اس کو ڈھونڈ بھال کے لایا گیا، یہ لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ علی کو مارنے آیا تھا، اس لیے کہ 2 لڑائیوں میں تجربہ ہو چکا تھا کہ جب تک علی کو نہیں مارو گے جب تک کام بنے گا نہیں، لہذا یہ لایا گیا تھا علی کو مارنے۔ ادھر خندق کھود گئی، یہ شام کو خندق کے پاس آن کے ٹہلتا تھا، ایک دفعہ ایک جگہ پر اس نے دیکھا کہ خندق کی چوڑان کم ہے، بس گھوڑا دوڑا کے اس نے وہیں سے جمپ کی اور ادھر آ گیا۔ میں کہوں گا کہ جب خندق رسول کی نگرانی میں کھودی تھی تو اس میں انجینئرنگ کا یہ ڈیفیکٹ کیسے رہ گیا کہ ایک جگہ سے چوڑان میں کم تھی؟ یہ تو انجینئرنگ کا ڈیفیکٹ ہے کہ ایک جگہ سے چوڑان میں وہ کم تھی۔ کیوں کم تھی صاحب؟ ہر جگہ برابر کیوں نہیں تھی؟ یا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ ممکن ہے جواب نے جان کے ہم نے کم رکھوائی تھی کہ شکار کے آنے کا راستہ تو رہے۔ مجھے واقعات نہیں دہرانا ہے، مجھے صرف یہ سنانا ہے اپنے بچوں کو بھی اور جو دوسرے میری آواز سن رہے ہیں ان کو بھی کہ اسلام میں جہاد ضرور ہے، مگر شرافت و انسانیت کے سارے ویلیوز کو آبزرو کرتے ہوئے، بے گناہوں کو مارنا، خون بہانا بے مطلب، ذلیل کرنا انسان کو، یہ اسلامی جہاد نہیں ہے۔ اسلامی جہاد انسانیت کو بچانے کے لیے ہوتا ہے، انسانیت کو مٹانے کے لیے نہیں ہوتا۔ آج جو پوری دنیا میں کچھ نام نہاد مسلمان سو کالڈ جہادی تنظیمیں بنا رہے ہیں، یہ وہ ہیں جن تک اہل بیت کے تعلیمات نہیں پہنچے ہیں۔ اگر اہل بیت کے در تک ہی آ جاتے تو ان سے ایسی حرکتیں نہ ہوتی۔ علی اس سے لڑنے کے لیے نکلے، واقعات بہت ہیں لیکن پڑھوں گا تو رات گزر جائے گی۔
नामवर पहलवान था। बहरहाल लड़ाई हुई, उससे लड़ाई हुई और मौला अली ने उसको कत्ल कर दिया। लेकिन जब उसको कत्ल कर दिया तो उसकी लाश की जरा सी तौहीन नहीं की। उसका लिबास उसके जिस्म पर रहा, उसकी असलहे उसके जिस्म पर रहे, जो असलहे इस्तेमाल कर रहा था हाथ में से गिर गए थे, वो लाश के पास बिखरे रहे। सिर्फ सर काटा गया, बाकी उसकी मैयत की कोई तौहीन नहीं हुई। उसकी बहन रहती थी वहीं। जब वो अपने भाई की मैयत देखने आई तो देखने के बाद घूम घूम के देखती रही मैयत, और देर तक देखती रही। वो काफिर थी, वो अलग बात है, मगर काफिरों में भी बहादुर होते हैं, और बहादुरों की आन-बान और पहलवानों के उसूल काफिरों में भी होते हैं, खाली मुसलमानों में नहीं होते हैं। वो देखभाल के वहां से जब चली तो ये कहती चली कि भैया तेरा मरना वो था कि बहन जिंदगी भर रोती, मगर मैयत देख के तस्कीन हो गई। तेरा कातिल कोई शरीफुल नसब और बहादुर इंसान है जिसने तेरी मैयत की तौहीन नहीं की। और भैया बहादुर के हाथों बहादुर का मारा जाना ऐब नहीं है। गोया अली ने अमर को कत्ल करके उसकी लाश की तौहीन न करके इस्लामी जिहाद का फलसफा समझाया कि हम गर्दन काटते हैं, रगे मोहब्बत नहीं काटते हैं। ये थी खंदक की लड़ाई। इसके बाद अबू सुफियान ही ने खैबर के यहूदियों को ऊंचा किया और खैबर की लड़ाई हुई। वो अलग बात है कि मैं कभी जिंदगी रही हो सुनाऊं मैं आपको, तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कहाँ तक सुनाऊं और क्या सुनाऊं, मुझे तो अभी बहुत कुछ यूं भी सुनाना है आपको। मैं एक जुमला खाली कह के ये भी लड़ाई खत्म कर दूंगा कि खैबर की लड़ाई में अली ने मरहब को मारा, मरहब को मारा। मरहब बड़ा मशहूर था, लश्कर जाता था, खैबर का दरवाजा खुलता था, शोर होता था मरहब आ रहा है, और उसके बाद कामयाबी नहीं होती थी, मरहब आता ही नहीं था, खाली नाम चलता था उसका। रोज उसका भाई निकलता था हारिस, जिस दिन अली आए उस दिन भी उठा के मरहब आ रहा है, लेकिन वही हारिस निकला। अली ने खड़े खड़े 2 हाथों में उसका काम तमाम किया। अब जब खेमे में खबर गई कि हारिस मारा गया तो अब मरहब निकला। तवज्जो चाहता हूं, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, मैं अली के शराफत जंग को पेश करना चाहता हूं आपके साथ कि अली जितने अजीम शया थे उतने ही आला मेयार शराफत में भी फाइज थे। दुनिया में बहादुर मिल जाए आपको, मगर शराफत का वो मेयार नहीं मिलेगा जो हैदर कर्रार के घर में है। अब जो दोबारा निकला वो असली वाला मरहब था, और चूंकि उसका भाई भी बहुत जबरदस्त था, मामूली नहीं था, और वो मिनटों में मार लिया गया था, तो ये कॉन्शियस होके निकला। तो तारीख बताती है 2 खोद सर पर रखे, 2 दिरह पहनी, 2 तलवारें लगाई, 2 नेज़े लिए, 2 तरकश, 2 कमाने, हर चीज डबल, समझा, निकल आया। इसके लिए ये वाकयात लिखा है तारीख में कि इसकी माँ या इसकी दाया वो एस्ट्रोलॉजिस्ट थी, सितारों का हिसाब किताब जानती थी कुछ। इसने एक रात ख्वाब में देखा कि एक शेर ने इसको फाड़ डाला है। इसने उठ के बयान किया अपनी माँ से, दाया से, माँ से, जिससे भी जो पाल रही थी औरत, उससे उसको बयान किया। वो एस्ट्रोलॉजिस्ट थी, उसने टाइम और ये वो देख के सब कैलकुलेट किया, ये किया, वो किया, किया, और उसके बाद कहने लगी देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाई देती हूँ, ये ख्वाब मामूली नहीं है, इसको जिंदगी भर याद रखना, और कभी हैदर नाम के आदमी से न लड़ना।
ذرا جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اس کو غور سے سنیے گا. کبھی حیدر نام کے آدمی سے نہ لڑنا. اچھا حیدر کے معنی عربی میں شیر کے ہوتے ہیں. ہاں جو بچوں کو نہ معلوم ہو سمجھے مولا کا نام ہے, خالی مولا کا نام تو ہے مگر حیدر عربی میں شیر کو کہتے ہیں. تو کہا کہ دیکھو کبھی حیدر کے نام والے آدمی سے نہ لڑنا ورنہ مارے جاؤ گے. یہ بات اس کے کان میں بچپن سے پڑی ہوئی تھی. اچھا دوسری طرف کی کہانی سنیے. اکثر آدمیوں کے دو نام ہوتے ہیں. ایک نام وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ رکھا جاتا ہے, ایک نام وہ ہوتا ہے جو گھر والے پکارنے لگتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا محمد حسین صاحب نام ہے. آپ کو مثال فار ایگزامپل کون صاحب ہے؟ محمد حسین صاحب. اب باہر کے جتنے آدمی ہیں محمد حسین صاحب محمد حسین صاحب محمد حسین صاحب. گھر میں جب پیدا ہوئے تھے ننھے سے تھے تو ماں نے پیار سے راجہ میاں کہنا شروع کیا تھا. فار ایگزامپل ہوتا ہر ایک کے ساتھ ہوتا. چندا میاں کہنا شروع کیا تھا. تو اب یہ گھر میں چندا میاں مشہور ہیں یا راجہ میاں مشہور ہیں. اب ماں باپ بہنیں بھائی چچا پھوپھا ماموں خالہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا نام راجہ میاں ہے. باقی سارا شہر سارا دفتر سارے بزنس والے سب جانتے ہیں محمد حسین صاحب ہیں. مولا علی جب پیدا ہوئے تو رسول نے بحکم خدا نام علی رکھا. ہر ایک جانتا ہے یہ علی ہے. رسول کی گود میں کون پالا؟ علی. دعوت عشیرہ میں وعدہ کس نے کیا؟ علی نے. شب ہجرت بستر رسول پر کون سویا؟ علی. بدر کا میدان کس نے فتح کیا؟ علی نے. احد کی لڑائی میں کس نے فتح کیا؟ علی نے. عمر کو کس نے مارا؟ علی نے. آج لڑنے کون آیا ہے؟ علی. مرحب کے فرشتوں کو کیا خبر کہ ان کے گھریلو نام کیا ہے؟ مرحب کے فرشتوں کو کیا خبر کہ ان کا گھریلو نام کیا ہے؟ شرافت علی کے قربان جائیے کہ دشمن دھوکے میں نہ مارا جائے اور بعد میں تاریخ یہ نہ لکھے کہ مرحب تو دھوکے میں مار دیا گیا. اس کو کیا معلوم تھا کہ ان کا نام حیدر ہے؟ جیسے ہی سامنے آیا مرحب تو رجس پڑا انا الذی سمتنی امی حیدر, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر.